فلورا یعنی صادقہ کے قبول اسلام کے بعد اس کے بھائی، اس کی والدہ اور اس کے والد تمام اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہاں کی عیسائیت بہت ان کی مخالف ہو جاتی ہے۔ اب آگے کی کہانی سنیں گے۔ 2 ہفتے بعد آپ پائی ٹیرس سے ناربون روانہ ہو گئی۔ ناربون میں ہر چند کی فضا آپ کے لیے سازگار نہ تھی، مگر کچھ دلوں میں اسلام نے گھر کر لیا تھا۔ انہیں کلمہ پڑھانا بھی ضروری تھا اور ان کی تربیت بھی کرنا ضروری تھی۔ جب ناربون پہنچی تو نانی اور عبد الرحمن کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ ناربون کے وہ تمام باشندے بھی مسرور ہوئے جو آپ کی شفا بخشی کا تجربہ رکھتے تھے یا آپ سے فیض حاصل کرنے کے آرزومند تھے۔ آپ کے ناربون پہنچنے کے تیسرے دن بیماروں ہر حاجت مندوں کا آپ کے گھر ہجوم رہنے لگا۔ اس بار آپ نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، جس کی خاطر خواہ نتائج برآمد ہونے لگے۔ 30 عورتیں اور مرد آپ کے دست حق پرست پر ایمان لے آئی تو پائی ٹیرس میں مذہبی حلقوں میں آپ نے آپ کے خلاف محاذ آرائیاں شروع کر دی۔ پادری رابرٹ اور دوسرے پادریوں نے اجتماعی طور پر آپ سے ملاقات کی اور آپ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ آپ نے بڑے اطمینان سے سوالات کے جواب دیتے ہوئے پادریوں کو یقین دلایا کہ آپ نہ صرف یہ کہ خود مسلمان ہیں بلکہ اسلام کی تبلیغ بھی کر رہی ہیں۔ پادری آپ کے سامنے تو کچھ نہ بول سکے، مگر واپس آ کر انہوں نے پورے شہر میں آپ کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکا دی۔ ہزاروں افراد نے آپ کے گھر کو گھیر لیا۔ پادریوں نے آپ کے متعلق خاص طور پر لوگوں کو یہ باور کرا دیا تھا کہ آپ جادوگرنی ہیں اور بدرو ہیں آپ کے تابع ہیں۔ آپ کے گھر کا محاصرہ کرنے والے اسی خوف سے گھر میں داخل نہ ہو سکے کہ وہ آپ کو جادوگرنی سمجھتے تھے، مگر کچھ نامسلم خواتین اور مرد کو بلوائیوں نے ان کے گھروں پر جا کر قتل کر دیا تھا۔ آمنہ اور عبد الرحمن اور آپ کی نانی اس صورتحال سے پریشان ہو گئے تھے، مگر آپ نے انہیں تسلی دے کر گھر میں پرسکون رہنے کی تلقین کی اور خود گھر کا دروازہ کھول کر نکلی۔ بلوائیوں کی قیادت رابرٹ کر رہا تھا۔ جیسے ہی رابرٹ کی نظر آپ پر پڑی آپ نے انگلی اٹھا کر کہنا چاہا کہ اس جادوگرنی کو قتل کر دو، مگر جو بات اس کی زبان پر آئی وہ یہ تھی، اس جادوگرنی کو کوئی ہاتھ نہ لگائے ورنہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس سے دور ہو جاؤ، میں اس سے بات کروں گا۔ مجمع یہ سنتے ہی پیچھے ہٹتا چلا گیا اور رابرٹ لرزتا ہوا آپ کی طرف بڑھا۔ وہ قریب پہنچا تو آپ نے کہا، رابرٹ، تم نے یہ کیا ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے؟ تم تو میری توقع سے بھی زیادہ بیوقوف ثابت ہوئے۔ اگر عقل مند ہوتے تو کلیسا کی عدالت میں جا کر ان پادریوں کی شہادت سے مجھ پر فرد جرم عائد کرتے جن کے سامنے میں نے مسلمان ہونے کا اقرار کیا تھا۔ اگر تمہیں میرے خلاف کچھ اقدام کرنا تھا تو مجھ سے مشورہ کر لیتے۔ مسلمان اپنے دشمن کو بھی غلط مشورہ نہیں دیا کرتے۔ تم نے 5 بے گناہ عورتیں اور 10 مردوں کو قتل کرا کے کوئی اچھا کارنامہ انجام نہیں دیا۔ اگر تم اپنی خیریت چاہتے ہو تو اس مشتعل ہجوم کو واپس لے کر کلیسا عدالت سے رجوع کرو تاکہ وہ مجھ پر اور میرے باقی ماندہ ساتھیوں پر کھلے عام مقدمہ چلا کر اپنا فرض پورا کرے۔ یہ تم جانتے ہو کہ میری دعا سے تمہارا مفلوج ہاتھ درست ہوا تھا۔ میری بددعا سے اب تمہارے دونوں ہاتھ مفلوج بھی ہو سکتے ہیں۔ رابرٹ اس دھمکی سے خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے ہجوم کے سامنے ایک تقریر کی اور انہیں واپس ہو جانے پر آمادہ کر لیا۔ رابرٹ کا عوام پر اتنا ہی اثر تھا کہ اس نے ان کے غصے کی آگ کو لفظوں سے سرد کر دیا تھا۔ رابرٹ اور عوام جب چلے گئے
تو آپ نے باقی ماندہ روپوش 9 مسلموں کو اپنے گھر بلوا لیا اور شہید ہو جانے والوں کے حق میں دعا کی. دعائے خیر کے بعد کہا، جو ہم سے بچھڑ گئے وہ ہم سے بہتر عالم میں پہنچ گئے. اب تم لوگ اللہ کی پناہ میں ہو، ہر قسم کا خوف دل سے نکال دو. ابھی تمہیں ایک اور پریشان کن صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. رابرٹ نے کلیسا کی عدالت میں جا کر مطالبہ کیا کہ وہ گمراہ فلورا اور اس کے ساتھیوں پر کھلے عام مقدمہ چلا کر انہیں سزائے موت دی جائے، ورنہ ناربون میں گمراہوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی. مسلمان ان کی سرحدوں پر موجود ہیں، اگر فرانس کی حدود میں ان کے ہم نواؤں کی تعداد بڑھ گئی تو یہ صورتحال عیسائیوں کے لیے بہت خوفناک ہو جائے گی. کلیسا کے عدالت کا سربراہ کارڈنیل جوزف ناربون کے ہنگاموں سے بے خبر نہ تھا. اس نے اس خطرے کو اسی طرح محسوس کیا جس طرح رابرٹ نے باور کرایا تھا. اس نے رابرٹ اور اس کے ساتھ آنے والے راہبوں کو یقین دلایا تھا کہ وہ جلد ہی فلورا کے فتنے کا سدباب کرے گا. پادری چلے گئے تو کارنیل جوزف نے اسی وقت ناربون کے گورنر کو طلب کر کے اس سے کہا، فلورا ڈیوک آف ایکویٹین کی بھتیجی اور ریچرڈ کی بیٹی ہے. اس نے نہ صرف یہ کہ اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا ہے، بلکہ وہ بہت سے افراد کو گمراہ بھی کر چکی ہے. کلیسا اس کی گمراہی کو برداشت نہیں کر سکتا. تمہاری سیاسی مصلحتیں کیا ہیں؟ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ فلورا اس کے گمراہ ساتھیوں کو آج ہی گرفتار کر لیا جائے. میں کل صبح کلیسا کے عقب میں واقع بڑے میدان میں مذہبی عدالت قائم کروں گا. انہیں وہاں پیش کیا جائے. گورنر نے کارڈنیل جوزف سے برکتیں حاصل کی اور اس کی دست بوسی کر کے کہا، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا. گورنر نے اپنے محل پہنچ کر اسی وقت فوجی دستہ مسلمانوں کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا اور فوجی افسر کو حکم دیا کہ وہ فلورا کے ساتھ ادب سے پیش آئے، کیونکہ وہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے دوست ریچرڈ کی بیٹی ہے. فوجی افسر شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کے گھر پہنچا. فوجی دستہ اس کے ساتھ تھا. اس نے آپ کو بڑے ادب سے گورنر کا حکم سنا کر کہا، اگر آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میرے ساتھ چلیں تو بڑی مہربانی ہوگی. آپ نے اسی وقت اپنے ساتھیوں کو تیار کیا اور فوجی دستے کے ساتھ چلنے لگی تو نانی بھی ساتھ ہو لی. آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے رات گورنر کے یہاں آرام سے بسر کی. صبح سورج طلوع ہونے کے بعد آپ کو کھلی عدالت میں لے جایا گیا، جہاں ہزاروں تماشائی پہلے سے موجود تھے. 5 راہب کارڈنیل جوزف کے ساتھ تخت عدالت پر بیٹھے ہوئے تھے. جوزف نے آپ سے سوال کیا، کیا یہ سچ ہے کہ تم اپنا مذہب چھوڑ کر گمراہ ہو چکی ہے اور ان افراد کو بھی گمراہ کر چکی ہے جو اس وقت عدالت میں ملزم کی حیثیت سے موجود ہیں؟ آپ نے جب جواب دینے سے پہلے جوزف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. آپ نے جب جواب دینے سے پہلے جوزف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو اسے اپنا جسم لرزتا ہوا محسوس ہوا. اس نے اپنی آنکھیں جھکا لی. آپ نے جوزف کے ذہن کو اپنی مرضی کے تابع بنا کر کہا، میں الحمدللہ اسلام قبول کر کے راہ راست پر آ گئی ہوں اور اپنے ساتھیوں کو بھی تیرگی سے نکال کر روشنی میں لے آئی ہوں. تاریک ماحول میں روشنی کرنا اگر جرم ہے تو میں بے شک مجرم ہوں، مگر میرے لیے اور میرے ساتھیوں کے لیے کوئی سزا تجویز کرنے سے پہلے خود بھی اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو جانا اور یہ بھی سوچ لینا کہ اگر کوئی جذباتی فیصلہ کر دیا تو اس کے نتائج تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوں گے. کارڈنیل جوزف نے 5 راہبوں سے دبی زبان میں کچھ مشورے کیے اور فیصلہ سنا دیا. ملزمہ فلورا نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا ہے اور اس کے ساتھی بھی
اپنے جرم کو تسلیم کر چکے ہیں، ان کی گمراہی کی شہادتیں بھی موجود ہیں۔ اس لیے کلیسا کہ یہ مقدس عدالت ان سب کے لیے سزائے موت تجویز کرتی ہے، مگر سزا اس وقت تک موقوف رہے گی جب تک پائٹ ٹیرس کے آرچ بشپ اور ڈیوڈ آف ایکویٹن اس سزا کی توثیق نہ کر دیں۔ مجرموں کو کلیسا کے تہہ خانے میں لے جا کر قید کر دیا جائے گا۔ فیصلہ سب کو پسند آیا۔ فیصلہ سب کو بہت پسند آیا۔ اہل ناربن کارڈنیل جوزف زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے چلے گئے اور مسلمان کلیسا میں لے جائے گئے۔ کلیسا میں جو تہہ خانہ تھا وہ کافی کشادہ تھا، مگر اس میں تاریکی، سیلین اور گھٹن بھی تھی۔ وہاں ہوا برائے نام تھی۔ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو تہہ خانے میں بند کر کے جب لوگ چلے گئے تو آپ نے کہا گھبرانا نہیں، ہمارا پالنے والا ہمارے ساتھ ہے، یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ آمنہ آپ کی تسلی آمیز گفتگو سن کر بولی، مجھے تو یہاں وحشت ہو رہی ہے، یہ تہہ خانہ تو ایک بڑے تالاب کی طرح ہے، نہ ہوا ہے نہ روشنی۔ آپ نے والدہ کی بات کا جواب دینے سے پہلے سوچا، یہاں ہوا بھی ہونا چاہیے اور روشنی بھی۔ سیلن اور سیلن سے پیدا ہونے والی بدبو بھی بہت پریشان کن ہے۔ ادھر آپ کی خواہش خیال میں مرتب ہوئی، ادھر اللہ کی رحمت نے دستگیری کی۔ نہ سیلن رہی نہ بدبو، نہ گھٹن رہی نہ تاریکی، مگر غور کرنے کے باوجود یہ کوئی سمجھ نہ سکا کہ روشنی کدھر سے آ رہی ہے اور ہوا کا کون سا راستہ ہے۔ اس فوری تغیر سے سب خوش ہو گئے۔ آپ نے والدہ سے پوچھا، اب آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ ہاں، آپ ٹھیک ہے، بے شک اللہ ہمارا ہر حال میں مددگار ہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اللہ کا شکر ادا کرو، یہاں تمہیں اسلام کو سمجھنے کا اچھا موقع میسر آ گیا ہے۔ ہماری یہ تنہائی بے شک اللہ کی نعمت ہے۔ پائٹ ٹیرس میں عبداللہ کو نیلسن سے بڑا خطرہ محسوس ہو رہا تھا، مگر جب 3-4 دن گزر گئے اور ان کے خلاف کوئی ہنگامہ کھڑا نہ ہوا تو وہ خود نیلسن کے گھر گئے۔ وہاں آپ نے نیلسن کو بستر پر اسی حالت میں پڑا پایا کہ اس کے دونوں ہاتھ مفلوج تھے۔ وہ قوتی گویائی ختم ہو چکی تھی۔ نیلسن کی نظر جب عبداللہ پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں نفرت دہکنے لگی۔ عبداللہ کو صادقہ کی بات یاد آ گئی۔ اس نے کہا تھا، نیلسن اس قابل ہی نہیں رہے گا کہ آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ عبداللہ نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس آ گئے۔ اب انہیں کوئی خطرہ نہ تھا۔ انہوں نے پہلے کلیسا کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور پھر ڈیوڈ آف ایکویٹن کو لکھ کر خط بھیجا کہ اب وہ مشیر حکومت کی حیثیت سے کام نہ کر سکیں گے۔ عادل نے اپنا وسیع کاروبار آہستہ آہستہ سمیٹنا شروع کر دیا تھا۔ 3 مہینے اسی طرح گزر گئے، مگر فرانس کی سیاست اسی اثنا میں درہم برہم ہو گئی تھی، کیونکہ 115 ہجری کے اواخر میں اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے والی اسپین امیر عبد الرحمن کو لکھا کہ عثمان بن انبا کی بغاوت کو فوراً کچل دیا جائے، جو فرانس کے ڈیویڈو کے ساتھ ساز باز کر کے اسپین کی اسلامی ریاست کو تخت و تاراج کرتا رہتا ہے۔ امیر عبد الرحمن نے سپہ سالار ابن زیان کی سرکردگی میں ایک فوج عثمان بن انبا کے سرکوبی کے لیے روانہ کی۔ امیر بن زیان کو اپنے حریف سے پہلی جھڑپ کوہ پیرنیز کے دامن میں ہوئی۔ عثمان بن انبا کے ساتھ عیسائی بھی تھے، مگر امیر بن زیان نے عیسائی اور مسلمانوں کی مشترکہ فوج کو عبرتناک شکست دی۔ عثمان بن انبا پہاڑوں میں فرار ہو گیا۔ امیر ابن زیان اس کے تعاقب میں بڑھتے چلے گئے۔ انہوں نے فرانس کی حدود میں عثمان پر قابو پایا اور اسے قتل کر دیا، مگر امیر
ابن زیان کو فرانس میں آمد فرانس کے لیے بڑا خطرہ تھی۔ ڈیوک آف ایکویٹن اپنے دارالسلطنت تلوزہ میں تھا، وہیں اسے عثمان بن انبا کی شکست اور موت کی خبر ملی۔ اس نے خطرے کو سر پر منڈلاتے ہوئے محسوس کیا اور اپنی فوجی طاقت مجتمع کر کے پائی ٹیرس کی طرف چل پڑا تاکہ مسلمانوں کو دارالسلطنت تک پیش قدمی سے روک سکے۔ پائی ٹیرس پہنچ کر اس نے سب سے پہلے رچرڈ کو طلب کیا اور اس سے پوچھا، میں تمہارا استعفیٰ منظور اور نامنظور کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہوئے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے استعفیٰ کیوں دیا؟ تم نے مستعفی ہونے کی کوئی معقول وجہ بھی تحریر نہیں کی ہے۔ میں مسلسل محنت سے تھک گیا ہوں، میرے اعصاب قابو میں نہیں رہے۔ ایسی صورت میں کلیسا اور حکومت کی دوہری ذمہ داریوں کے ساتھ میں انصاف نہیں کر سکتا۔ فرائض کو اچھی طرح پورا نہ کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائے۔ میں نے یہی سوچ کر استعفیٰ دیا تھا۔ میں تمہیں ایسے حالات میں مستعفی ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا جب وحشی مسلمان کا خونخوار لشکر فرانس پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ یہ میرا اٹل فیصلہ ہے، میں کوئی عذر نہیں سنوں گا۔ اس وقت مجھے اپنے اعتماد کے آدمیوں کی سخت ضرورت ہے۔ ناربون کے کارڈنیل جوزف کا ایک فیصلہ میرے پاس توثیق کے لیے بھی آیا ہوا ہے جس کے تعلق فلورا سے ہے، مگر میں جب تک مسلمانوں کو حدود فرانس سے نہ نکال دوں اس وقت تک کوئی دوسرا کام نہ کروں گا۔ عبداللہ اپنی بیٹی صادقہ کا حوالہ سن کر بے چین ہو گئے، مگر کسی اضطراب کا اظہار کیے بغیر پوچھا، فلورا کے متعلق کیا فیصلہ ہوا ہے جس کی توثیق آپ سے چاہی گئی ہے؟ ابھی اس بات کو چھوڑ دو، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، ڈیوک آف ایکویٹن نے بات ٹالتے ہوئے کہا۔ فلورا کے متعلق فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی تم صرف یہ سوچو کہ آنے والے خطرات کا کس طرح مقابلہ کیا جائے۔ عبداللہ نے کچھ غور کرنے کے بعد کہا، آپ کی فوجی قوت بڑے سے بڑے لشکر کو شکست فاش دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آپ نے پائی ٹیرس آ کر بڑے تدبر کا ثبوت دیا ہے۔ مسلمان پہلا حملہ یہیں کریں گے۔ سینٹ ہلاری کے عظیم گرجا کی دولت مسلمانوں کے لیے ضرور پرکشش ہوگی۔ پائی ٹیرس سے عیسائی مجاہدین کی ایک بڑی تعداد جھنڈے تلے جمع ہو جائے گی۔ آپ نے ابھی تک صلیب کے پرستاروں کو پکارا کیوں نہیں؟ زندہ باد رچرڈ، تم نے بہت صحیح مشورہ دیا ہے۔ میں صلیب کے پرستار کو آج ہی مقدس جنگ کے لیے اذن عام دوں گا۔ جہاں تک میرا گمان ہے، اسلامی لشکر اپنے باغی عوام کو سزا دینے کے بعد آگے نہیں بڑھے گا، مگر میرا گمان غلط بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ عثمان بن انبا کے قتل اور اس کی باقی ماندہ فوجی قوت کو کچلنے کے بعد ابن زیان واپس ہو جانا چاہتے تھے، کیونکہ امیر عبد الرحمن نے انہیں فرانس پر حملہ کرنے کا حکم دیا تھا، مگر اسپین کی طرف کوچ کرنے سے پہلے انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب میں ایک خاتون کو خود سے مخاطب دیکھا، اے امیر اسپین، جانے سے پہلے ناربون پہنچو، وہاں کے بڑے کلیسا میں کچھ مسلمان مرد اور عورتیں عیسائیوں کی قید میں ہیں، انہیں آزاد کرائے بغیر تمہاری واپسی دینی فرائض سے کوتاہی کے مترادف ہوگی۔ اگر تم ڈیوک آف ایکویٹن سے جنگ کی تو فتح مندی تمہارے قدم چومے گی۔ امیر ابن زیان خواب دیکھ کر بیدار ہوئے تو تہجد کا وقت ہو چکا تھا۔ تہجد کی نماز کے بعد انہوں نے خواب پر جتنا غور کیا اسی قدر اعتماد بڑھتا چلا گیا۔ امیر ابن زیان کے منہ سے بے ساختہ یہ کلمہ نکلا، میری بہن، تیرا بھائی تجھے رہا کرائے بغیر
ہرگز اسپین واپس نہیں جائے گا۔ نماز فجر کے بعد امیر ابن زیان نے فوجی افسروں سے مشورے کے بعد پائی ٹیرس کی طرف پیش قدمی شروع کر دی، کیونکہ ناربون کی فتح کے لیے پائی ٹیرس پر پہلے قبضہ کرنا ضروری تھا۔ عبداللہ جو ڈیوک آف ایکویٹین سے رخصت ہو کر اپنے گھر پہنچے تو بہت مضطرب تھے۔ طرح طرح کے خیالات انہیں پریشان کرتے رہے۔ عادل نے جب یہ سنا کہ صادقہ کے متعلق کوئی فیصلہ ڈیوک کے پاس توثیق کے لیے آیا ہے تو اس نے اپنے اندیشہ کا اظہار کرتے ہوئے باپ سے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ ناربون میں اسلام کی تبلیغ کی پاداش میں صادقہ پر کلیسا عدالت نے مقدمہ چلا کر انہیں سزائے موت سنا دی ہے، اور اسی سزائے موت کی توثیق کے لیے کاغذات ڈیوک کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ ہمیں کل صبح یہاں سے ناربون کے لیے روانہ ہونا چاہیے۔ وہیں پہنچ کر ہمیں صحیح صورتحال معلوم ہو سکے گی اور ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ عبداللہ نے بیٹے کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، اب یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں، تم بھی فارغ ہو اور میں بھی، آؤ اب عشاء کی نماز پڑھ لیں، کھانا بعد میں کھا لیں گے۔ نماز کے بعد خادمہ نے کھانا لگا کر اطلاع دی تو عادل نے کہا، آپ کھانا کھا لیجئے، میں بھوک محسوس نہیں کر رہا ہوں۔ عبداللہ نے بیٹے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، صادقہ کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کے فضل سے اپنی حفاظت اچھی طرح کر سکتی ہے، آؤ اطمینان سے کھانا کھاؤ، بے اطمینانی قلب مومن میں نہیں رہ سکتی۔ عادل نے باپ کی نصیحت کو سنا تو اٹھ کھڑا ہوا اور دسترخوان پر جا بیٹھا۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں اپنے خوابگاہ میں چلے گئے۔ صبح نماز کے بعد عادل نے کہا، رات میں ایک خواب دیکھا ہے۔ صادقہ نے خواب میں کہا ہے کہ ہر طرح محفوظ و آرام سے رہیں، ان کی مدد کے لیے ناربون روانہ نہ ہوں۔ مسلمانوں کا لشکر آج شام تک پائی ٹیرس پہنچ جائے گا۔ ان کی رائے کے مطابق ہمیں جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہیے، اور جب تک یہاں جنگ ختم نہ ہو جائے ہمیں خود کو گھر تک محدود رکھنا چاہیے۔ تمہارا خواب سچا ہے، کیونکہ یہی خواب مجھے بھی نظر آیا تھا، اور لفظ بہ لفظ باتیں یہی صادقہ نے مجھ سے بھی کہی تھی۔ ہم انشاءاللہ صادقہ کی ہدایت پر عمل کریں گے۔ صادقہ کی اطلاع کے مطابق شام کو پائی ٹیرس کے قلعے کے سامنے اسلامی لشکر خیمہ ہو گیا۔ دوسرے دن صبح ڈیوک آف ایکویٹین 30,000 کا لشکر لے کر صف آرا ہوا۔ اسلامی لشکر میں مجاہدوں کی کل تعداد 11,000 تھی۔ ڈیوک آف ایکویٹین کا خیال تھا کہ ایک ہی حملے میں وہ اسلامی لشکر کا شیرازہ منتشر کر دے گا، مگر جب جنگ ہوئی تو اس کے خواب بکھر گئے۔ مسلمان ہلکے ہتھیاروں کے ساتھ اس تیزی سے حملہ آور ہوئے تھے کہ عیسائی لشکر گھبرا گیا۔ شام ہونے سے پہلے عیسائی لشکر کے پاؤں کھڑ گئے اور ڈیوک آف ایکویٹین بھاگ کھڑا ہوا۔ مسلمان شہر میں داخل ہو گئے۔ پائی ٹیرس کے عیسائیوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے اور مسلمانوں نے کسی گھر میں گھسنے کی کوشش نہیں کی، مگر ان کی تلواروں نے انہیں یقیناً معاف نہیں کیا جنہوں نے ان پر تلوار اٹھائی۔ صبح نماز کے بعد امیر ابن زیان نے سینٹ ہلاری کے گرجا پر قبضہ کر کے وہاں کے بے شمار دولت پر قبضہ کر لیا، اور 2 دن قیام کے بعد پائی ٹیرس سے ناربون کی طرف پیش قدمی کی، کیونکہ ڈیوک آف ایکویٹین اسی طرف گیا تھا۔ اسلامی لشکر ٹیرس چل پڑا تو عبداللہ اور عادل بھی ہتھیار سجا کر اپنے برق رفتار گھوڑوں پر ناربون کی طرف چل پڑے۔ جب وہ اسلامی لشکر سے قریب پہنچے تو انہیں مسلح دیکھ کر مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور امیر ابن زیان کی خدمت میں پیش کر کے کہا، یہ دونوں عیسائی جاسوس معلوم ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ امیر ابن زیان نے دونوں کا غور سے جائزہ لیتے ہوئے کہا، یہ دونوں جاسوس ہرگز نہیں ہو سکتے۔ یہ کیا ہیں؟ یہ خود بتائیں گے۔ عبداللہ نے امیر کا روئے سخن اپنی طرف دیکھا تو کہا، الحمدللہ،
ہم دونوں مسلمان ہیں، میرا نام عبداللہ ہے اور میرے بیٹے کا نام عادل ہے۔ ساری زندگی گمراہی میں بسر کر کے کچھ ماہ پہلے اپنی بیٹی صادقہ کے توسط سے اسلام قبول کیا تھا۔ اب ہم جہاد کی سعادت حاصل کرنے کے لیے لشکر میں شامل ہونے آئے ہیں۔ کیا ہمیں سعادت کے حصول کے لیے اپنے ساتھ چلنے کی اجازت مرحمت فرمائیں گے؟ امیر ابن زیان نے خوش ہو کر کہا، تم ضرور میرے ساتھ چلو گے، مگر تم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ وہ تبلیغ اسلام کے لیے پائی ٹیرس سے ناربن گئی تھی۔ وہاں انہیں کوئی حادثہ پیش آ گیا، مگر حادثے کی نوعیت سے ہم بے خبر ہیں۔ امیر ابن زیان کے ذہن میں بجلی سی کون گئی۔ انہیں وہ خاتون یاد آئیں جنہیں خواب میں دیکھا تھا، مگر انہوں نے اپنا خواب نہیں سنایا۔ لشکر اسلام ناربن پہنچا تو ڈیوک آف ایکویٹن کو جنگ کے لیے پورے ساز و سامان کے ساتھ تیار پایا۔ خون ریز جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، مگر اس معرکے میں 2000 مسلمان شہید ہو گئے اور ان شہداء میں عبداللہ اور عادل بھی شامل تھے۔ امیر ابن زیان نے ان کی لاشوں کے قریب کھڑے ہو کر اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ دونوں دلیری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ڈیوک آف ایکویٹن 10,000 عیسائیوں کی لاشیں چھوڑ کر اور 40,000 عیسائیوں کو ساتھ لے کر ایک بار پھر فرار ہو گیا تھا۔ ناربن کے گرجا سے بھی کافی دولت ملی، مگر اس وقت کا عشیر بھی نہ تھی جو انہیں پائٹس سے ملی تھی۔ امیر ابن زیان دن بھر کے تھکے ہوئے تھے۔ جب وہ رات کو سوئے تو صادقہ پھر خواب میں نظر آئی۔ وہ کہہ رہی تھی، تم بھی عجیب بھائی ہو، بہن قید میں ہے اور بھائی سو رہا ہے۔ امیر ابن زیان نے صادقہ کو پہچانتے ہوئے کہا، آپ مجھے بتائیں آپ کہاں ہیں؟ کوشش کے باوجود میں وہ جگہ تلاش نہ کر سکا جہاں آپ مقید ہیں۔ میں جہاں ہوں وہاں ایسا ہی تہہ خانہ ہے جو آسانی سے دریافت نہیں ہو سکتا۔ گرجا میں حضرت مریم کا بہت بڑا محفوظہ خد و خال کے ساتھ جس چبوترے پر نصب ہے، اسی کے نیچے تہہ خانہ ہے، مگر تہہ خانے کا دروازہ کارڈ نیل آف جوزف کے کمرے میں اس قالین کے نیچے ہے جس پر وہ بیٹھتا ہے۔ امیر ابن زیان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے چاہا کہ صبح ہونے کا انتظار کر لیں گے، مگر دل نہ مانا۔ وہ اسی وقت چند سپاہیوں کو لے کر گرجا پہنچے اور کارڈ نیل جوزف کے دروازے پر دستک دی۔ وہ جاگ رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، امیر ابن زیان کمرے میں داخل ہو گئے اور پوچھا، بتاؤ مسلمانوں کو تم نے کہاں قید کیا ہے؟ جوزف سوال سن کر گھبرا گئی، مگر جلدی سے خود پر قابو پاتے ہوئے بولا، میں نے انہیں گرجا کے تہہ خانے میں ہی قید کیا تھا اور یہ تہہ خانے کا راستہ بتائے دیتا ہوں۔ جوزف نے اپنا قالین ہٹایا تو اس کے نیچے ایک چوبی دروازہ نظر آیا۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ تہہ خانے کا دروازہ ہے، مگر اس میں جانا بے سود ہوگا۔ 3 ماہ پہلے مسلمانوں کو تہہ خانے میں بند کرنے کے بعد جب قیدیوں کے لیے کھانا پہنچایا گیا تو انہوں نے کھانا قبول کرنے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا تھا کہ وہ ہمارے ناپاک ہاتھوں سے تیار کیا ہوا کھانا نہیں کھائیں گے۔ پھر خادم کھانا واپس لے کر آئے۔ دوسرے دن بھی جب کھانا پہنچایا گیا تو پہلے والا ہی جواب ملا۔ تیسرے دن بھی جب کھانا قبول نہ کیے گیا تو خادموں نے کہا کہ وہ کھانا تہہ خانے میں پہنچا کر تہہ خانہ کا دروازہ بند کر دیں۔ اگر وہ خودکشی ہی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ خادم جو کھانا رکھ کر آئے تھے وہ تہہ خانے میں اس بات کا ثبوت فراہم کر کے آئے تھے کہ انہیں کھانا کھلانے کی کوشش ضرور کی گئی تھی۔ وہ اب تک مر کھپ گئے ہوں گے، نہ وہ باقی ہوں گے نہ ان کی ضد۔ تمہارا خیال غلط ہے پادری صاحب، وہ اب تک زندہ ہیں۔
امیر ابن زیان نے بڑے اعتماد سے کہا، میں شرط لگا کر کہتا ہوں اگر وہ زندہ نہ ملے تو میں تمہارا مذہب قبول کر لوں گا، ورنہ تمہیں میرا مذہب قبول کرنا پڑے گا۔ امیر کے حکم سے تہہ خانے کا دروازہ کھولا گیا۔ امیر خود تہہ خانے میں گئے۔ راستہ بیچ پیچو خم کھاتا ہوا ایک بڑے کمرے تک پہنچا۔ رات وہ بھی تہہ خانے کی رات تاریک ترین ہونا چاہیے تھی، مگر اس وقت بھی ایک بے چراغ اجالا فضا کو منور کیے ہوئے تھا۔ امیر نے دیکھا کہ اللہ کی عبادت گزار بندے زندہ سلامت تہجد میں مصروف ہیں۔ امیر کا